السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم مرزا محمد سعید کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ الف، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ مرزا محمد سعید کسی کی فرمائش یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے بے نیاز ہو کر صرف اپنی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ ب، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانا چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ ج، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ اس کا آنسر ہے مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ یہ کتاب ایک ایسا علمی کارنامہ ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ دال، مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟ اس کا آنسر ہے مرزا صاحب کی 2 قومی شخصیات سر سید احمد خاں اور منشی ذکاء اللہ سے عزیزداری تھی۔ مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ اس کا آنسر ہے مرزا صاحب نے 1906 سے 1907 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اگلا کوشچن ہے، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ ز، مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ اگلا کوشچن ہے، مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجیے۔ اس کا آنسر ہے اکیرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھوؤں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ تو مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ مرزا صاحب کے ناولوں کے نام یاسمین اور خواب ہستی ہیں۔ یاسمین اور خواب ہستی۔ کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی عالمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ عالم کے پاس علم کی ایک بڑی دولت ہوتی ہے۔ عالم کی وفات کے ساتھ اس کے ذہن و قلب میں محفوظ علمی خزانہ بھی دفن ہو جاتا ہے۔ اس لیے مصنف نے کہا کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی عالم اپنے ساتھ علم کا ایک پورا جہاں لے جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہمارے پاس، متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان ٹک لگائیے۔ الف، سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ نذیر احمد دہلوی، شاہد احمد دہلوی، اشرف صبوحی، مولوی عبدالحق۔ درست آپشن ہے شاہد احمد دہلوی۔ ب،
مرزا محمد سعید کی عزیزداری کس شخصیت سے تھی؟ سر سید احمد خان، شیخ عبد القادر، شہد احمد دہلوی، مشتاق احمد زاہدی۔ درست آپشن ہے سر سید احمد خان۔ جی، مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ شہرت، دولت، عزت اور وقار، شہرت اور دولت۔ درست آپشن ہے شہرت اور دولت۔ دال، مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ BA، MA تاریخ، MA انگریزی ادب، MA اردو ادب۔ درست آپشن ہے MA انگریزی ادب۔ محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ ڈاکٹر تاثیر، پطرس بخاری، فیض احمد فیض، حمید احمد خان۔ درست آپشن ہے فیض احمد فیض۔ پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ 4، 3، 2، 7۔ درست آپشن ہے 4۔ مرزا صاحب پنشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے؟ کتابیں خریدنے پر، خیرات کرنے میں، جائیداد خریدنے پر، خیرات کرنے میں، کتابوں پر یا کھانے پینے پر۔ درست آپشن ہے کتابوں پر۔ کوسچن نمبر 5 ہمارے پاس درج ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت جملوں میں استعمال کے ذریعے کیجیے۔ سانع ارتال، سنونی، ایکا ایکی، بے مزد، متمول، قرابت داری، ہیچ سمجھنا، شدہ شدہ، کروفر، قلب مطمئنہ، عرض مدعا، متبسم، راشا، جامع العلوم۔ الفاظ و ترکیب اور جملے۔ سانع ارتحال، قائد اعظم کی وفات پاکستانی قوم کے لیے ایک ایسا سانع ارتحال تھا جس سے ہر دل مغموم اور ہر آنکھ پرنم تھی۔ سنونی، 1 ماہ قبل ہم تک یہ سنونی پہنچی کہ امریکہ میں رہنے والے ہمارے ایک عزیز دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایکا ایکی، جلسے کا اختتام ہوتے ہی تمام شرکاء ایکا ایکی پنڈال سے جانے لگے۔ بے مزد، مرزا صاحب نے اپنا پہلا ناول اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بے مزد دے دیا۔ متمول، حضرت ختیجۃ الکبریٰ عرب کی ایک متمول خاتون تھیں۔ قرابت داری، قرابت داری کے تمام رشتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہیچ سمجھنا، کبھی بھی کسی کو اپنے سامنے ہیچ نہیں سمجھنا چاہیے۔ شدہ شدہ، حکومت کے وفاقی منصوبے کی خبر شدہ شدہ عوام تک بھی پہنچ گئی۔ کروفر، بعض لوگ کروفر اور ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ قلب مطمئنہ، اللہ تعالی ہر کسی کو قلب مطمئنہ کی دولت عطا فرمائے۔ عرض مدعا، تمام طلباء نے ہیڈ ماسٹر صاحب کے سامنے کمپیوٹر لیب کے لیے اپنا عرض مدعا پیش کیا۔ متبسم، بیٹے کی کامیابی کی خبر سن کر والدہ کا چہرہ متبسم ہو گیا۔ راشا، اخیر عمر میں اکثر بزرگوں کو راشا کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ جامع العلوم، پروفیسر مرزا محمد سعید ایک جامع العلوم شخصیت تھے۔ کوسچن نمبر 6 ہمارے پاس درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کیجیے۔ اعراب کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ ارتعال، شعار، متمول، ساکت، مباحثے، متبسم، قدری، راشا۔ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔
ارتیال، شعار، متمول، ساکت، مباحثے، متبسم، قدری، ریشہ۔ کوشچن نمبر 7 ہمارے پاس سبق مرزا محمد سعید کا متن ذہن میں رکھ کر درست یا غلط پر نشان ٹک لگائیں۔ الف، مرزا محمد سعید کی موت کی خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا، درست۔ ب، مرزا صاحب پبلک پلیٹ فارم پر آنے سے گھبراتے نہیں تھے، غلط۔ جیم، مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، درست۔ دال، مرزا صاحب جو کہہ دیتے تھے اس سے کبھی نہ پھرتے، درست۔ مرزا محمد سعید دل کے مریض تھے، غلط۔ جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ۔ جملے اسمیہ، جملے اسمیہ جملے خبریہ کی قسم ہے۔ اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ ذیل کے جملوں کو پڑھیے۔ علی بہادر ہے، سارہ لائق ہے، صہیب خوش ہے۔ ان جملوں میں علی، سارہ اور صہیب کو مسند علیہ مبتدا کہتے ہیں اور بہادر، لائق اور خوش مسند خبر ہے، جبکہ ہے فعل ناقص ہے۔ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ علی، سائرہ اور صہیب یہ تینوں کیا ہیں؟ مسند علیہ، جبکہ بہادر، لائق اور خوش کو مسند کہتے ہیں یعنی خبر ہے، اور حیج فعل ناقص ہے۔ جملے فعلیہ، جملے فعلیہ بھی جملے خبریہ کی قسم ہے۔ اس میں اور جملے اسمیہ میں اتنا فرق ہے کہ جملے فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے۔ اب ذیل کے جملوں کو پڑھیے۔ حمید نے خط لکھا، فریہ نے خیرات دی، شعیب نے کھانا کھایا۔ ان جملوں میں حمید، فریہ اور شعیب مسند علیہ ہیں اور لکھا، دی اور کھایا یہ 3 ورڈ جو ہیں فعل تام یا مسند ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں۔ خط، خیرات اور کھانا مفعول ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی جملے میں کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہ خبر ہوتی ہے اور اسے مسند کہتے ہیں۔ جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ خبر کے بغیر درست نہیں ہوتے۔ لاسٹ میں خاکہ کی تعریف ہے۔ کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سماخ نہ ہو، خاکہ کہلاتا ہے۔ خاکے میں اس شخص کے افکار و کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اردو میں مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، شہد احمد دہلوی اور محمد طفیل نے عمدہ خاکے لکھے ہیں۔ خاکے کی تعریف کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔